الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے تمام حمد اللہ کے لیے ہے، جو بغیر کسی نمونے اور بغیر کسی مادے کے آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اور جو فرشتوں کو اپنا پیغام رسان کرانے والا ہے، وہ جو دو تین چار پروں والے ہیں، اور اللہ جس کو چاہے اس کا وجود بڑھا دیتا ہے. بلا شبہ اللہ حکیم پر قادر ہے. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. جو لوگوں کے لیے اللہ رحمت کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے فلا مرسل له من بعد، تو اس کے سوا اسے کوئی کھولنے والا نہیں. وهو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. انسانوں، اللہ کی نعمت جو تمہیں حاصل ہے اسے یاد رکھو، اور بتاؤ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا فرما دے؟ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فأنا تؤفکون، پھر کہاں مارے جاتے ہو؟ سورہ فاطر کی ابتدائی آیات میں جن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوا اور اس کی یہ صفات کہ آسمانوں اور زمین کو بغیر مادے کے اور بغیر کسی نقشے کے پیدا کرنے والا ہے، اور وہ فرشتوں کا خالق ہے. اور ہمیں معلوم ہے انسانوں میں کچھ ایسے بھی رہے جو آسمانوں کو معبود مانتے ہیں. ہر مصیبت کا یا ہر نعمت کا تذکرہ کرتے وقت آسمان کا نام لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو دھرتی ماتا کو بھی اپنا معبود قرار دیتے ہیں. اور اسی طرح ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں رہی جو فرشتوں کو دیوی دیوتا قرار دیتے تھے. تو اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں، اور وہی ہے کہ جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یزید فی الخلق ما یشاء، کہ اگر کوئی بڑی چیز ہے تو اسے بڑا اللہ نے بنایا، اگر کوئی چھوٹی چیز ہے تو اسے چھوٹا اللہ نے بنایا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، وما یمسک فلا مرسل له من بعد. کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی پر رحمت کا دروازہ کھولتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے. اگر
کوئی نعمت سے محروم ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا فیصلہ ہے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کی نعمتوں کی نسبت کسی اور کی طرف کرے، اور نہ اسے یہ ایک حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرے۔ قرآن حکیم حقائق کے ساتھ ساتھ لوگوں کے شبہات کا ازالہ بھی فرماتا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو اسی شبہ میں ملوث رہے، مبتلا رہے کہ اگر رسالت کا تاج سجنا ہی تھا تو یہ بڑے بڑے سردار مکہ میں موجود تھے، یہاں ابو الحکم بھی تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کہا، تو لوگوں کے یعنی زبانوں سے اس کا جو اس نے نام مشہور کر رکھا تھا وہ ایک دم محل ہو گیا اور رہتی دنیا تک ابو جہل بن کے رہ گیا۔ کہیں ابو لہب تھا، کہیں اور بھی نام تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بے نام و نشان، جس کے پاس مال نہیں، جس کی اولاد نہیں، ہمارے 10 بیٹے ہیں، ہمارا مال شمار میں نہیں آتا، اگر نبوت کا تاج سجنا تھا تو ہم میں سے کسی کے سر پر رکھ دیا جاتا۔ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اگر قرآن اترنا تھا تو مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر اترا ہوتا۔ اللہ فرماتے ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہ، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اگر اللہ تعالیٰ جس پر اپنی رحمت کا میں برسانا چاہے تو اس پر اعتراض کرنے والے کو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ قرآن اللہ کی رحمت ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اپنا پیغامبر کس کو بنانا ہے، فرشتوں کو پیغام رسان وہ بناتا ہے۔ اسی طرح انسانوں میں سے بھی اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے اپنا پیغام دے کر بھیجتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے اپنا پیغام آگے تک پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے۔ یہ کسی اور اس فیصلے میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد، اور اگر کسی سے وہ اپنی نعمت روک لے تو اسے کوئی دینے والا نہیں۔ وہ یہ بھی سمجھتے تھے، قرآن نے ذکر بھی کیا، سورہ الاحقاف ہے، کہتے ہیں کہا کرتے تھے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ اگر یہ اسلام یا توحید پر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ جو بلال ہے، یہ عمار بن یاسر ہے، جو ہمارے غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تو اس کی طرف پہل نہ کر پاتے۔ اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو پہلے ہم ہی کو نصیب ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو انہیں حاصل ہیں انہیں وہ اپنا استحقاق سمجھتے تھے۔ اب آگے بھی سنیں گے، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے وہ جو اپنے مال و منال کو اپنی ذات کا اس طرح استحقاق سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ اگر قیامت ہوئی بھی لأوتین مالا وولدا ارأیت الذی کفر بآیاتنا، فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے وہ شخص دیکھا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے لأوتین مالا وولدا، اگر قیامت ہوئی بھی نا تو مجھے وہاں بھی مال بھی مل جائے گا، میری اولاد بھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، وہ مزدور آدمی تھے، کام کرتے تھے، اس کے مزدوری کے پیسے کافی اس کے پاس تھے۔ کہیں ولید بن مغیرہ کا نام آتا ہے، کہیں ایک اور بدبخت ہوا ہے عاص بن وائل، اس کا نام بھی آتا ہے، دونوں ایک جیسے تھے مال میں بھی اور کردار میں بھی۔ تو مزدوری نہیں دیتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے ایک دن تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ڈرو اللہ۔ کہنے لگا اچھا تو دوبارہ پیش بھی ہونا ہے، اچھا اگر وہاں پیش ہوئی تو وہاں لے لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، کہنے لگا میرے پاس وہاں بھی کافی پیسے ہوں گے، اگر دوبارہ اٹھنا ہوا تو میں تمہیں وہاں دے دوں گا۔
اللہ ہاں تو وہ یہاں تک پہنچے ہوئے کہ حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر، حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ، یہ جو طبقہ غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جب ایمان لے آئے تو کفار کے تمرد میں اس طرح اضافہ ہوا، کہنے لگے کہ اگر اسلام میں اچھی چیز ہوتا تو یہ ہم سے پہلے نہ کر پاتے، جس طرح دیگر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ نعمت بھی ہمیں کو سب سے پہلے عطا ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنی کسی نعمت کا دروازہ کسی پر بند رکھتا ہے اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ نعمت اس نے کس کو دے دی۔ تو جہاں جہاں توحید اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان کہ وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے فیصلوں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، اور اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں، وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو مخاطب کرتے فرمایا یا بنی، کیونکہ اگرچہ ان کے چچا دار بھائی تھے لیکن عمر میں بہت چھوٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 12-13 برس کی تھی، اس لیے کہا یا بنی بیٹا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو گے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے۔ فرمایا اور یاد رکھو جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ ٹل نہیں سکتا، ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو کچھ ملا ہے وہ ٹل نہیں سکتا تھا، اور جو کچھ تمہیں نہیں ملا وہ تمہیں مل نہیں سکتا تھا۔ اور یاد رکھو اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکے، وہ تمہارا ذرہ برابر فائدہ تمہیں نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ اور اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ تمہارا کوئی نقصان کر دے تو تمہارا ذرہ برابر نقصان نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ تو ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ صحیح بخاری میں ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب یعنی خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ایک اور صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ قدیم مسلمان ہیں، ان کو خط لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں ایسی باتیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ تو انہوں نے جو جواب میں خط لکھا اس میں ایک تو وہی دعا تھی جو ہم کل سنا چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا کہتے سنا، نماز کے بعد یوں کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير۔ یہ وہ عظیم کلمات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 100 دفعہ دن کے آغاز میں کہتا ہے تو کوئی نہیں ہے جس کا عمل اس سے بڑھ کر ہو سوائے اس کے کہ کوئی تعداد میں اس سے بڑھ کر یہ کلمات کہیں۔ یہ کلمہ توحید ہے اور یہی وہ کلمہ ہے جس کے متعلق فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے، اور میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو کلمات اس دن ادا کیے ہیں ان میں سے بہترین کلمات یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے بعد کہتے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کا معنی
گزشتہ مجلس میں بیان کر چکے ہیں کہ اللہ جس کو تو نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جس کو تو نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور تیری مرضی کے بغیر، تیری اذن کے بغیر، تیرے حکم کے بغیر نہ قسمت کچھ فائدہ دیتی ہے اور نہ ہمت کچھ فائدہ دیتی ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے، ان اللہ ینہاکم عن قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال ووعد البنات وعقوق الامہات۔ اللہ تعالیٰ تمہیں منع فرماتا ہے قیل اور قال سے۔ قیل اور قال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی استناد کے کہ لوگ کہتے ہیں کسی نے کہا ہے، یہی کہہ کر آگے آدمی باتیں بناتا ہے کہ فلاں نے کہا یا کہا جاتا ہے، سنا ہے، لوگ کہتے ہیں۔ یہ جب آدمی کے پاس کوئی پکا ثبوت نہ ہو نا تو اس طرح کے حوالے سے بات آگے چلاتا ہے، یہ منع کیا گیا۔ اور کثرت السؤال، بہت زیادہ سوال کرنا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے دستے سوال لوگوں کے سامنے ہاتھ رکھنا، جیسے ہمارے یہاں اکثر مانگنے والے کوئی نہیں ہے جو اللہ ہی جانے کوئی ضرورت سے سوال کرتا ہو، وگرنہ کوئی نہیں ہے جو ضرورت سے مانگ رہا ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سبھی نہیں ہوا۔ ما قال اللہ تب، وہ جس کی زبان پر نہیں کا لفظ کبھی آیا ہی نہیں، وہ بھی مانگنے والوں سے یہ کہا کرتے کہ دیکھ لینا جس کے پاس شام کا کھانا موجود ہے، اگر وہ پھر بھی مانگ رہا ہے اسے مانگنے کا حق نہیں ہے۔ ایک وقت کا کھانا اگر کسی کے پاس ہے، اگر وہ پھر بھی مانگ رہا ہے اسے مانگنے کا حق نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وہ جو شخص ایسا ہے ضرورت کے بغیر جو مانگتا ہے وہ جہنم کی آگ اکٹھی کر رہا ہے، اب اس کی مرضی ہے تھوڑی کر لے یا زیادہ کر لے۔ تو یہ جو ہمارے عادت ہو گئی ہے نا، یہ فوجوں کی فوجیں اور ہمارا جو قومی شعار ہی بن گیا ہے کہ قومی طور پر بھی ہم مانگ رہے ہیں، فردی طور پر بھی مانگ رہے ہیں، بس مانگنا ہی ہم نے شعار بنایا ہوا ہے۔ یہ امت کا والعیاذ باللہ یہ خیر الامم ہے، اسے اپنے اعزازات کا خیال کرنا چاہیے۔ اب تو خیر فرمایا کثرت السؤال، ایک تو یہ کہ ضرورت کے بغیر جو مانگتے ہیں، ایک تو ہم ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں نا، جو بھی جیسے بھی ہو ہم یہ دیکھیں بغیر کہ یہ ضرورت مند ہوگا یا نہیں، یا وہ پہلے ہی یا مانگنے والوں کی جیبیں تو دیکھیں نا خوب بھری ہوتی ہیں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں بھائی کہ تمہاری جیب تو بھری ہوئی ہے، ہم نے صبح سے کتنے خرچ کر لیے، تم نے کما لیے، ہم سے مانگ رہے۔ تو خیر ایک تو یہ معنی ہے اس کا، ایک یہ ہے کہ کثرت السؤال کہ بغیر کسی ضرورت کے علم کے نام پر سوال کرنا، وہ سوال عمل کے لیے نہیں ہوتا، وہ کوئی اشکال نہیں ہوتا ذہن میں جسے وہ دور کرنا چاہتے ہیں، کوئی عمل کرنے کے لیے نہیں، بس ایسے ہی اپنا دھون جمانے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں بھی یعنی علم حاصل ہے، ہم بھی علم رکھتے ہیں صرف۔ اور کئی لوگ تو صرف اس لیے پوچھے جاتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اس بات کو یعنی حرام ہی کہا ہے کہ تو شاید کوئی مولوی صاحب اس بات کو جائز بھی قرار دے دیں۔ ابھی کل کی بات ہے، سعودی عرب سے ایک فون آیا، یہی کہنے لگے کہ ہم نے یعنی پاکستان میں روزہ رکھا تھا، تو افطار کے وقت ہم جدہ پہنچ گئے، تو جب جدہ پہنچے تو ہم نے پاکستانی ٹائم کے مطابق افطار کر لیا، حالانکہ سورج نظر آ رہا تھا، تو ہمارا روزہ ہو گیا یا نہیں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے سورج دیکھ رہے ہو اور پھر پوچھ رہے ہو، اس میں پوچھنے کی کون سی بات ہے؟ جی تو اس نے کہا نہیں کسی اور عالم سے پوچھ کر بتائیں کہ واقعی ہمارا روزہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ تو وہ یہ نہیں پوچھنا چاہتے کہ وہ یعنی کسی علم کی تحقیق، بلکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کا فتویٰ چاہتے ہیں کہ چلے ایک سے نہیں تو کسی اور کو یہاں تو کرتے، چاہے کوئی کسی کے زبان سے بھولے سے ہی نکل جائے کہ ہاں تمہارا روزہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح بہت سے مسائل میں ہم صرف اتنی سی دلچسپی رکھتے ہیں کہ
ہماری مرضی کے مطابق فتویٰ دیتا ہے یا نہیں؟ تو اس طرح کثرت سوال یہ بھی اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور اضاعت المال، مال کو ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور دوسری آخر میں جو باتیں کی تو وعد البنات، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی منع کیا گیا، اور حقوق الامہات، اور ماؤں کو ستانے سے منع کیا گیا۔ عام طور پر حقوق کا معنی نافرمانی کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں۔ حکم عدولی اور بات ہوتی ہے، حکم عدولی ایک بات ہے، ہر حکم مانا نہیں جا سکتا، ہر حکم مانا نہیں جا سکتا۔ بسا اوقات والدین بھی عقل سے اس قدر دور ہوتے ہیں کہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو مانی نہیں جاتی۔ اگر آج کل کے دور کے ماں باپ کے اطاعت کی جائے نا، آج کل کے تو شاید کوئی گھر بستا نظر ہی نہ آئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میرا باپ مجھے کہہ رہا ہے کہ طلاق دے دو، تو کیا میں طلاق دوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر تم نہیں چاہتے تو نہ دو۔ انہوں نے کہا حضرت عمر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا کہ جب حضرت عمر نے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہمارا تو تعلق، مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیع اباک، اپنے والد کی اطاعت کرو۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا باپ عمر جیسا ہے تو اس کی بات مان لو۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ عمر سے تو کہہ دیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ اپنے باپ کی کہنا مانو، اور ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کہنے والا عمر بن الخطاب تھا، جس کی فکر، جس کی عقل ایسی تھی کہ اس کے مطابق آسمان سے وحی اترتی تھی۔ ہاں، تو حقوق الامہات کا معنی اس لیے سمجھنا چاہیے کہ ستانا، ان کو تنگ کرنا اور چیز ہے، اور ہر بات میں اطاعت ہو، یعنی جیسے قرآن نے بھی کہا نا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے احترام میں کمی نہ آنے دو، ان سے نرمی سے بات کرو الی آخر۔ ہاں، تو جو اس حدیث میں جو بات ہے نا کہ اضاعت المال، کہ مال کو ضائع کرنا، اللہ کی نعمت جو اس نے دی ہے، اب اس کو کبھی یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں عطا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده، جو تمہیں دے دیا ہے یہ نہ سمجھو کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری ہو گئی ہے۔ وہ دروازہ جو اس نے تم پر کھولا ہے وہ بند بھی کر سکتا ہے، جس طرح اس کے بند کرنے پر کوئی کھول نہیں سکتا تھا، اسی طرح اگر وہ اس نے کھول دیا، جس طرح اس نے کھولا تو کوئی بند نہیں کر سکتا تھا، اسی طرح اگر اس نے بند کر دیا تو کوئی کھول بھی نہیں سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنا استحقاق نہیں سمجھنا چاہیے، مالک و مختار ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔